اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں سب کو تکلیف نہیں دیا کرتا، رب نے پہلے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں بآواز بلند ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمامی جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد حسنین کشمیری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور کہہ رہا ہوں کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جان ہے محمد علی جناح۔ جناب سر، بات شروع کرتے ہیں 19ویں صدی عیسوی سے، کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا، جب آپ نے اپنی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد، وکالت کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد جب آپ نے وکالت کی دنیا میں قدم رکھا، تو یقین مانو رب ذوالجلال کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب لوگوں کی جان ہے، اس رب کعبہ کی قسم کھا رہا ہوں، میرا یقین نہیں آتا تو چاہیے تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، بڑے بڑے شعراء حیران، بڑے بڑے ادباء حیران، بڑے بڑے فقہاء حیران، بڑے بڑے منصفین حیران، یہ کون آ گیا وکالت کی دنیا میں؟ مگر آپ نے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا تو وکالت کے پیشے کو خیر آباد کہا اور کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ مگر جب پھر مسلمانوں کی حالت کو دیکھا تو 1906 میں کانگریس کو بھی چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو پھر میں کیوں نہ ہوں کہ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب والا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کا خون مٹی سے بھی سستا ملا کرتا تھا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کی لاشوں پر سڑکوں پر بٹھایا جاتا تھا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب ابن آدم کو اور بنت حوا کو برہنہ کر کے پھیلایا جاتا تھا۔ جناب والا، میں قائد ہی کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ آئے تو دیکھا، میں اسی قائد کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں شاید نے جب ظلم و ستم کو دیکھا تو کہتا ہے کہ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب والا، قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کر کے یہ بات منظور کروائی کہ ہو حلقہ یارا تو پریشم کی طرح نرم، بزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صدر علی وقار توجہ رکھیے گا، میرا وجدان کہتا ہے، میں اکثر بیٹھ کر سوچا کرتا ہوں کہ جب قائد نے اپنے وقت کے جھوٹے حکمرانوں کو دیکھا ہوگا تو رب کعبہ کی قسم قائد نے حالت ذات سے کہا ہوگا کہ میرا وجود، میرا اعتبار بولتا
پروردگار بولتا ہے، میرا وجود میرے اعتبار بولتا ہے کہ میری زبان سے پروردگار بولتا ہے، اور تیری زبان کا کرنا بہت ضروری ہے۔ تجھے مرض ہے کہ تو جھوٹ بار بار بولتا ہے، تجھے مرض ہے کہ تو جھوٹ بار بار بولتا ہے۔ جناب والا قائد اعظم نے ثابت کر دیا کہ ہر قسم کی جنگیں بندوق سے اور تلوار سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ کچھ جنگیں ذہانت اور قلب سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ آپ نے کاغذات کی جنگ جیت کر 14 اگست 1947 کو پاکستان کی بنیاد رکھ دی، اور پھر آپ اپنی محنت کو زیادہ دیر تک پھلتے پھولتے نہ دیکھ سکے۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا آج ہم قائد کے فرمودات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم قائد کو دیکھ رہے ہیں؟ مگر قائد نے تو کہا تھا کہ لوگوں، تعلیم پاکستان کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ امن کی بات کی تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، میں اسی قائد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں صدر ذی شعور، میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے 1929 میں نہرو روپے کے بدلے میں اپنے مشہور 14 نقاب پیش کر دیے۔ جی ہاں صدر علی وقار، میں انہی قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے خود باتوں پر یہ نہیں کہ خود باتیں کر دی، نہیں، مسلمانوں کے ساتھ خود نکلے، اعلان کر دیا کشمیر میں اتار دو فوجیں، خود اعلان کر دیا۔ مگر صدر علی وقار، پھر آپ کی وفات ہو گئی، وفات ہوئی تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو پھر کہنا چاہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر علی وقار، کہنا چاہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے اثر سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ جی ہاں صدر ذی شعور، مگر میں آج کی اس مجلس میں مایوسی کے کلمات کو اپنی تقریر میں جگہ بالکل نہیں دوں گا، بلکہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورج، چاند، ستارے میرے ساتھ میں رہے، سورج، چاند، ستارے میرے ساتھ میں رہے۔ قائد، جب تک آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور شاخوں سے ٹوٹ جائے، وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم۔ آندھیوں سے کہنا اپنی اوقات میں رہے۔ وما علینا